اپنی اوقات دیکھیں, اپنی حیثیت دیکھیں, آپ ہیں کیا؟ بھوکے ننگے, قرضوں میں جکڑے ہوئے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 2 سال آپ سکوت کشمیر آپ نے لفظ ایک استعمال کر لیا, عمران خان اس کے اپوزیشن کہتی ہے ذمہ دار ہے, اور نتیجہ یہ کہ آپ انہی چکروں کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسے ہیں. دنیا آپ کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے اور دنیا آپ کے اوپر ہر جگہ تنقید بھی کرتی ہے, اور جب بھارت کوئی وزٹر آتا ہے باہر سے, اس سے جو جوائنٹ کمیونیکیشن کرواتا ہے, اس میں آپ کو واضح کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. ایک عام پاکستانی کو, ایک کشمیری کو, یا کہ امت مسلمہ کے وہ تمام لوگ جو اس وقت نظر رکھ کے بیٹھے تھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کیا تقریر کرے گا, کیا خطاب کرے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ توقعات کتنا پورا ہو سکی ہیں؟ پھر یہ کہ انہوں نے تقریر تو پچھلے سال بھی بہت اچھی کی اور اس سال بھی بہت ہی اچھی کی. میں دہراتا ہوں کہ کسی دوسرے وزیر اعظم سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی تھی, مگر بھرپور سفارتی مہم انہوں نے نہیں چلائی پورا سال, اور ابھی بھی اس کی طرف انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, امجد شریف سر, میں آپ کی طرف امجد شریف صاحب آؤں گی. یہ ابھی آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی ہے. ہارون صاحب کے مطابق, اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھرپور طریقے کی سفارتی مہم نہیں چلائی گئی کشمیر سے متعلق پاکستان کی طرف سے, لیکن یہ جو کہا جا رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے گا, بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے گا, اس خطاب کے بعد وہ کتنا مقصد حاصل ہو سکا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جہاں تک تقریر کا تعلق ہے, تقریر پچھلے سال بھی اچھی تھی, اس دفعہ بھی تقریر جامع تھی, اچھی تھی, لیکن وہی ایک تو جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ تقریریں یہ ایک سالانہ رسم بن جاتی ہے اگر آپ اس کا فالو اپ ایکشن نہ کریں, اگر آپ اس کا بعد میں ایک کیمپین کے طور پہ انہی نکات کے اوپر اپنی سفارتکاری نہ کریں جو آپ نے تقریر میں اٹھائے ہیں, تو پھر یہ ایک بیکار سی چیز بن جاتی ہے. یہ بالکل آپ کی ایک رسمی ہو جاتی چیز کہ آپ نے ایک سالانہ رسم ادا کر دی. لیکن اس میں بھی اور پچھلے سال کی تقریر میں بھی جو ایک کمی, اور میں ہر دفعہ یہ بہت سارے پروگرامز میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ جب سیمینارز وغیرہ میں جاتا ہوں تو میں یہ پوائنٹ اٹھاتا ہوں, ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے بھارت کے ایک نیریٹو سے, اور اسی کی وجہ سے آج ہم ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. وہ ہے جو بھارت آپ کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے. ابھی چند دن پہلے امریکنز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جوائنٹ کمیونیکیشن کیا, اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ پاکستان کو بھارت میں دہشت گردی نہیں کرانی چاہیے, اور پاکستان کو ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو لوگ اس میں ملوث تھے. اب وہ پھر بامبے کا قصہ اور پٹھان کوٹ والا وہ دوبارہ کھول کے اس کے اوپر وہ تقاریر کروانے لگے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے تک کی بات ہے کہ 70-80 ہزار لوگ مارے گئے پاکستانی, اور بھارت دہشت گردی کراتا رہا. بھارت ملوث تھا اے پی ایس کے واقعے میں بھی. کلبھوشن آپ کے پاس ہے, اس نے منی ٹریل بھی آپ کو دی ہے, وہ سرونگ آفیسر ہے, اور آپ لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے منہ اپنے ماتھے سے یہ کلنک دھو لیں کہ جناب ہم دہشت گردی ہیں, دہشت گرد تو بھارت ہے. ہمیں یہ بھی نہیں توفیق ہوئی کہ ہم اس منی ٹریل کو لے کے تو ایف ٹی ایف میں چلے جاتے بھارت کے خلاف, اور وہاں کہتے کہ جناب ہمارے پاس تو ثبوت ہیں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے بھی, اور یہ ہے منی ٹریل. نہ پرائم منسٹر کبھی یہ بات کرتے ہیں, اور نتیجہ یہ کہ آپ انہی چکروں کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسے ہیں. دنیا آپ کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے اور دنیا آپ کے اوپر ہر جگہ تنقید بھی کرتی ہے, اور جب بھارت کوئی وزٹر آتا ہے باہر سے, اس سے جو جوائنٹ کمیونیکیشن کرواتا ہے, اس میں آپ کو واضح کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. ہم روز کہتے ہیں کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہوئے, ہمیں بھارت نے کبھی کو ثبوت نہیں دیا, تو پھر دنیا کے سامنے کیوں نہیں جاتے, کیوں نہیں بتاتے, کیوں نہیں یہ ذکر کرتے اپنی یونائٹڈ نیشن کی تقریب میں اس چیز کا. یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے, بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے. لیکن یہاں کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ بھارت کا اصل چہرہ, جو روز کہتے ہیں کہ ہم اس کا بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کریں گے, اصل چہرہ یہ ہے کہ بھارت ایک ٹیررسٹ ملک ہے, لیکن یہاں کسی نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, امجد شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, ہارون صاحب نے جو بات کی ہے, ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہم اپنی کامیابیوں کو رکھتے ہیں. کرپشن کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. امجد شریف صاحب نے ابھی ایف اے ٹی ایف سے متعلق بات کی ہے. یہ جو معاملات ہیں اندرونی طور پہ ہی حکومت ان کے معاملات میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے, اپوزیشن کی تنقید ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو ایسے میں جب اندر سے ہمیں مزاحمت ہے تو دنیا کے سامنے اپنی کیا کامیابیاں ہم رکھ پائیں گے؟
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی تقریر تھی، پہلی مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی، اس مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی۔ بھارت کو انہوں نے RSS، نازیزم اور ہٹلر اور وہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی، مسلم قتل عام اور 20 لاکھ مسلمانوں کی شہریت کے حوالے سے، توہین رسالت، توہین مذہب کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین افغانستان کے حوالے سے اچھی تقریر تھی، یعنی فوکس تقریر تھی۔ اور آپ سارے مسلم امہ کے رہنماؤں کے، خیر مسلم امہ نہیں، مسلم امہ، بیوہ امہ، سارے سب کے آپ ان کے سن لیجئے گا بعد میں، اور دیکھ لیجئے گا اگر یہ اتنے اس طرح کسی نے ٹو دا پوائنٹ اور فوکسڈ بات کی ہو۔ اب آ جائیں اس پر کہ تقریر کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سفارت خانے سست نکلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جنگ اتنی پر اثر نہیں ہے سفارتی جتنی ہونی چاہیے تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پچھلے 40 سال سے انہیں وزیر خارجہ کیوں لگایا گیا؟ بھٹی صاحب انہیں وزیر خارجہ کیوں لگایا گیا؟ وہ تو پہلے سے دیکھے گئے تھے کہ کس قسم کی ان کی خارجہ پالیسی رہی ہے، کس قسم کے ان کے معاملات ہوتے ہیں خارجی جو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی ناکام تھے، عمران خان صاحب تو ایک موٹیو لے کر آئے تھے نئے پاکستان میں، تو پھر قریشی صاحب کو کیوں وزیر خارجہ چنا گیا؟ دیکھیں جی، اس کیوں پہ آئیں تو عثمان بزدار پہ بھی کرتے ہیں کہ کیوں لگایا گیا، محمود خان پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں لگایا گیا، فردوس عاشق اعوان پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں لگائی گئیں۔ قریشی صاحب نے کشمیر کا معاملہ اس طرح سے نہیں اٹھایا جس طرح سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ APS کے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کا ذکر اس کتاب کے اندر ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا۔ تو کیا اپوزیشن یہ جو بات کرتی ہے کہ سقوط کشمیر کی جو اصل ذمہ دار ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تو آپ اس سے متفق ہوں گے؟ دیکھیں، اپوزیشن تو کر رہی ہے سیاست۔ فیکٹ یہ ہے کہ ایک اپورچونٹی ملی تھی جب مودی نے اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا، یک طرفہ ایکشن کیا، تو ایک چیز واضح ہوئی کہ یہ پھر مسئلہ جو کہ دبا ہوا تھا یہ سامنے آ گیا۔ آرٹیکل 370 کے اپلیکیشن کے ساتھ یہ پبلک میں اور دنیا میں اٹھا۔ یہ ہمارے لیے ایک اپورچونٹی تھی، اور اس میں اتنا غیر قانونی کام، اس کی جو یونین ٹیریٹریز وغیرہ اس نے بنائی وہ بھی ایک غیر قانونی، کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیشنل اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، پھر وہاں پہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کو رٹانی پڑتی ہیں، آپ کو بار بار دہرانی پڑتی ہیں، اس کو ہر جگہ جا جا کے اس کا ڈھول پیٹنا پڑتا ہے۔ انڈیا بھی سفارتکاری کر رہا ہے، آپ بھی کریں گے تو آپ کا ایک مقابلہ ہے ان کے ساتھ، آپ نے ان سے بہتر کرنی ہے سفارتکاری۔ اگر وہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو 36 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا ایک کلاؤٹ ہے دنیا میں، اس کا ایک امپیکٹ ہے آلریڈی۔ تو آپ جب کریں گے کچھ نہیں، تقریر کر کے گھر آ کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر آپ کا کون سنے گا؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ میں جو ٹیررزم کی بات کر رہا تھا، یہ میں اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، اتنا ڈیمیج کر رہی ہے ہمیں چیز۔ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے اسٹاک ایکسچینج کراچی پہ اٹیک ہوا، پرائم منسٹر نے اس وقت کہہ دیا کہ جناب بھارت نے کیا ہے۔ اس قصے کو، اس کا ڈھول پیٹتے رہنا چاہیے تھا تاکہ امریکنز اور سارے ان کے کانوں میں یہ چیز بچتی۔ آرمی پبلک اسکول کا قصہ روز اٹھانا چاہیے۔ آپ نے یونائٹڈ نیشن کو 4 لوگوں کے نام بھیجے بھارتیوں کے کہ جی ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں۔ وہاں امریکہ چونکہ ان کی مرضی نہیں تھی، وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں ہوئے، لیکن آپ نے اس کی تفصیل دی ہوئی تھی، اور تفصیل یہ تھی کہ جناب یہ لوگ APS کے 2 میں سے APS کے اس میں واقع میں ملوث تھے۔ بھارت کو جیسے پتا چلا کہ ان کا کور بریک ہو گیا تو بھارت نے ان کو اٹھا کے واپس افغانستان سے اٹھا کے ان کو واپس لے گیا انڈیا میں۔ لیکن اگر اقوام متحدہ نے نہیں مانا تو آپ کو کون روکتا ہے کہ آپ دنیا میں جا کے اس کا ڈھول نہ پیٹیں، امریکہ کہ بھی شرمندہ کریں کہ یہ دیکھیں اس طرح کا ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ آپ بولتے ہی نہیں۔ ان چیزوں کو اتنا پیچھے پھینکا ہوا ہے کہ مطلب سب سے زیادہ جو دکھ کی بات ہے کہ اگر 70-80 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے اور مروائے بھی بھارت نے وہاں سے افغانستان سے ٹیررزم کروا کے، بچے ہمارے 150 مارے گئے وہاں پہ، اور پھر ہمارے ماتھے پہ یہ قلم کہ جناب ہم ٹیررسٹ ہیں، اس سے بڑی اور گالی کیا ہو سکتی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹی صاحب جہاں سے آپ سے ہمارا تعلق ٹوٹا تھا وہیں سے آگے بات کو بڑھائیں گے۔ جی میں اچھا